بھائی ہم آخر میں جب دعا ہوتی ہے تو ہم آخر میں ایک تکرار کرتے ہیں. تکرار نہیں کہنا چاہیے, بس ضد کرتے ہیں, اصرار کرتے ہیں. تکرار نہیں, اصرار کرتے ہیں. کیا اصرار کرتے ہیں؟ اللہ پاک تو راضی ہو جا, یہی کہتے ہیں. بس اللہ پاک کچھ نہیں چاہتے, تو راضی ہو جا, بس تو راضی ہو جا. اس کی رضا میں ہی تو چھپے ہوئے سارے مراتب. بے شک جی, اس کی رضا, اگر وہ تم سے راضی ہو گیا, اگر وہ تم سے راضی ہو گیا, کہ کیا ہے اس کی رضا؟ کیا جانے دنیا یار کہ اللہ بادشاہ کی رضا کسے کہتے ہیں. رضا کہ وہ تم سے راضی ہو گیا. ہوئے ہوئے, وہ تم سے اب کون سی مشکل, اب کون سی منزل, اب کون سا مقام, کون سا رتبہ اور مرتبہ. اللہ پاک کی رضا سے بڑھ کر ہے کوئی رتبہ اور مرتبہ کہ وہ تم سے راضی ہے. بس یہی تمہارا سب سے بڑا رتبہ ہے, یہی تمہارا سب سے بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے. اس لیے اصرار کرتے ہیں, ہم ضد کرتے ہیں, کبھی کبھی تو ضد آ جاتی ہے. نہیں اللہ پاک بس راضی ہو جاتی, معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. کچھ بھی نہیں ہے تجھے دکھانے کے لیے جو تیرے شایان شان ہوگا. تو اللہ پاک جب راضی ہو جاتا ہے, آخر شان حجتن پاس مولا کائنات حق دا امام علی, اور علی جب راضی ہو جائے اور سرکار بادشاہ جب تجھ سے راضی ہو جائیں. میں تو یہ بالکل سچ میں اپنے دل کی بات بتاؤں, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد بھی کوئی دعا مانگو تم یار. یہ سب کچھ تمہیں حاصل ہو گیا, پھر بھی دعا مانگو. اب اس سے بڑھ کر کیا ہے جو تم مانگو اللہ سے؟ اس کی رضا تمہارے سارے راستے کھول دے گی, ساری تمہارے راستے کی رکاوٹیں دور کر دے گی, تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گی. سرگوشی بھی سنی جائے گی, تمہارے دل میں, تمہارے سینے میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی سرگوشیاں بھی سن لے گا وہ. اس کی رضا میں چھپا ہوا یہ, اگر وہ تم سے راضی ہو جائے تو اپنے دل میں ہونے والی سرگوشیوں کو بھی نہیں چھپا سکتے تم اس سے. دعا مانگنے کا تو پتہ نہیں کب آئے گا ٹائم, وہ سرگوشیوں پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے جی, کہ سرگوشی بھی اس کے دل میں آئے کوئی. یہ مجدد صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے, سنائیں گے پھر کسی دن. یہ مجدد علیہ الرحمہ اتنا بڑا ولی اللہ کا, ایسا چہیتا ہو چکا ہے نا ان کے ساتھ کہ سرگوشی ہی تو آئی تھی, ذرا سی سرگوشی ہی تو آئی تھی. اور اس کے بعد جیسے ہی مجدد صاحب نے آنکھیں کھولی سارا منظر ہی بدل چکا تھا, سارا منظر ہی بدل چکا تھا. فوراً آنکھیں بند کریں, آپ دیدہ ہو گئے, معافی مانگی اللہ سے. اللہ پاک یہ میرا یہ مطلب نہیں تھا مالک, جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا بس میرا شکر کر. بس پتہ نہیں کیسے یہ میرے دل میں ایک سرگوشی ایسی آ گئی کہ میری یہ بوسیدہ مٹی کی بنی ہوئی مسجد میری بستی میں, میرے علاقے محلے میں ملی. اللہ پاک یہ بھی ہیرے جواہرات سے اور سونے کی دیواریں ہوں اس کی, اور ہیرے جواہرات سے مزین ہو, یہ ایسی مسجد ہو جائے. تو یہ ایک ہلکی سی سرگوشی آئی تھی, آنکھیں کھولی تو مسجد وہ بن چکی تھی, سونے کی دیواریں اور جواہرات سے, ہیرے جواہرات سے مزین سونے کی دیواریں تھیں. مجدد صاحب کے دل میں یہ ذرا سی سرگوشی آئی تھی, چاہت جسے کہتے ہیں, کہ اتنی بوسیدہ اور مٹی کی بنی ہوئی یہ مسجد ہے میری اس چھوٹی سی بستی میں. بس یہ خیال دل میں آیا تھا, اللہ نے وہ بھی سن لیا. آنکھیں کھولی تو سارا کچھ, سارا منظر بدل چکا تھا, مسجد ہی بدل چکی تھی. آنکھوں میں آنسو آ گیا, آپ دیدہ ہو گئے. یار اسے کہتے ہیں عجزی, اسے کہتے ہیں انکساری. یہ وہی بات ہے کہ اللہ پاک جو کچھ تو نے عطا کیا اب تک, ہم تو اس کا شکر ادا کر سکتے. کہاں سے لائیں وہ, کہاں سے لائیں وہ طہارت والی پاکیزہ زبان, کہ اس زبان سے ہم تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر. ایک دل میں جو ایک دھڑکن ہوتی ہے نا, ایک دھڑکن, اور آتی جاتی سانسوں میں جو ایک سانس ہوتی ہے, ہم اس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے. سوچو ذرا, اگر وہ سانس رک جائے, تم سوتے رہتے ہو, دل کی دھڑکن قائم رہتی ہے,
اگر وہ دھڑکن رک جائے کیا شکر ادا کر سکتے ہو یار اللہ پاک کی اس عنایت کا، اللہ پاک کی اس کرم کا، اللہ پاک کی اس عطا کر کے تو سویا ہوا ہے، تو بے خبر سویا ہوا ہے، لیکن دھڑکنیں بھی کام کر رہی ہیں، تیرے سارے اندر کے اعضاء کام کر رہے ہیں اور تو بے خبر نیند میں ہے۔ کس نے لگایا ان سب کو اس کام پر، اور کس نے انہیں ایکٹیو رکھا ہوا ہے؟ کس نے ایکٹیو رکھا ہوا ہے انہیں؟ اللہ پاک کی کریمی نے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا، 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے، 70 ماؤں سے، اور اس کی کبریائی، اس کی بڑائی یہ کہ نیکوکاروں میں اور گناہگاروں میں کوئی تفریق نہیں رکھتا کہ اس گناہگار کو، اس نیکوکار کو اگر پال رہا ہوں تو اس گناہگار کو بھی میں ہی پالتا ہوں، اسے بھی میں پالتا ہوں۔ یہ ہے اس کی کبریائی، یہ ہے اس کی بڑائی، یہ ہے عفو اور درگزر، اسے کہتے ہیں غفور الرحیم، اسے کہتے ہیں بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ یہ ہے اس کا رحم اور یہ ہے اس کی مہربانی، اور کبھی نہیں جتاتا، کبھی نہیں جتاتا۔ اور ہم ایسے ناشکرے ہیں، ایسے بے صبرے ہیں، بس سارا کو مل جائے دنیا کی ساری لذتیں، ساری عیاشیاں، ساری آسائشیں، پوری دنیا میں دولت ختم ہو جائے، ساری دولت مجھے مل جائے، یہ تو ہماری چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ سے اس کی رضا مانگو یار، بڑا پسند ہے وہ آنسو جو گناہگار کی آنکھ سے ٹپکتا ہے، اسے بڑا پسند ہے وہ آنسو۔ اعتراف کر رہا ہے، پشیمان ہے، نادم ہے اپنی بدعمالیوں پر اور اپنے شعوری اور لاشعوری طور پر ہو جانے والے گناہوں پر نادم ہے، پشیمان ہے۔ اس کی ندامت اور اس کی پشیمانی کی یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ آج میری بارگاہ میں، میرے دربار میں آ کر بیٹھا، ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں بھیگ گئی اس کی، آپ دیدہ ہو گئی آنکھیں۔ یا آپ دیدہ ہونا کیا ہے؟ یہی تو ہے پشیمان ہونا اور نادم ہونا اپنی بدعمالیوں پر، غفلتوں پر، لاپرواہیوں پر، کوتاہیوں پر۔ جی سب کچھ یاد آتا ہے نا کہ میں کبھی اللہ پاک کا شکر نہیں ادا کرتا، کیا کیا عطا کیا اس نے مجھے، اولاد دی، دولت دی، شہرت دی، عزت دی، صحت دی، سلامتی دی، سب کچھ دیا، اور میں کیسا ناشکر ہوں کہ مجھے توفیق نہیں ہوتی کبھی کہ میرا دل اس کی بارگاہ میں شکر کرتے ہوئے جھک جائے۔ زبان سے نہیں، میں اپنے دل سے اس کا شکر ادا کروں۔ اللہ پاک تیرا شکر ہے، میں تو نہیں اس قابل کہ تیری نعمتوں پر جو کچھ تو نے عطا کی ہم تیرا شکر ادا کر سکیں، ہیں تو نہیں اس قابل اللہ پاک، لیکن تو بادشاہ ہے، سننے والا ہے، وہ تو سننے والا ہے نا، کوئی سنانے والا تو ہو، کوئی ایسا بن کے تو آئے۔ ہم نے کیا کہا کہ سرگوشیاں بھی نہیں چھپی رہتی اس سے، تیرے دل میں ہونے والی سرگوشیاں، ایسا ہی ہے جی۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، کیا بات، وہ جان لیتا ہے بھی، دکھائی بھی جو دے نظر بھی جا رہا ہے،
وہی خدا ہے، اوکے وہی خدا ہے، بے شک وہی خدا ہے۔ تو یار بس یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو راہ سلوک کی دنیا ہے، روحانیت کی جو دنیا ہے جی، جو یہاں روز ہم یہ چھوٹی سی ایک محفل سجاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں جھوم جھوم کے، اور میرا تو الگ معاملہ ہے، لیکن تم لوگ بتاؤ جتنے لوگ محفل میں ساری دنیا سے شامل ہیں، وہ لوگ بتائیں کہ کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے نا کہ ذکر بند نہ ہو، شاہ صاحب بند نہ کرتے، بالکل ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہے نا کبھی بالکل ایسا ایسا ہوتا ہے، کہ بس چلنے دو، کئی دفعہ ہوتا ہے نا۔ کئی دفعہ اچھا یہ چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی بڑی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ غضبناک ہے وہ ذکر جسے کلندری ذکر کہتے ہیں، جو کلندر پاک کرتے تھے، وہ بہت غضبناک ذکر ہے۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ بھائی اس کو ابھی بھی دو، مجھے ابھی بھی دو یار، یہ بات ایسی ہوا، یہ مزہ آتا ہے، بس یہ ہے لانگری کی مشقت ہے بھائی، لانگری کا تصرف ایسے بنتا ہے، بار بار دوڑتا ہے، بار بار گرم کرتا ہے، بار بار چائے لا کے رکھتا ہے، نہیں جی، اور ایک بک کھلی ہوئی ہے کہیں پر ایک بک کھلی ہوئی ہے، اس میں لکھا جا رہا ہے، سیکنڈ سیکنڈ لکھا جا رہا ہے، کون کتنے بجے آیا اللہ پاک تیرے ذکر کی محفل میں، تیری محبت لے کے آقا اسلام کی محبت، پنجتن پاک کی، علی پاک کی، سرکار بادشاہ کی محبت اپنے دل میں کون کتنے بجے پہنچا، سیکنڈ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، سیکنڈ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، بے شک کیوں؟ لمحے لمحے کا اجر عطا کرتا ہے یہ اتنا بڑا بادشاہ، بھائی اس کے بعد کمی تھوڑی ہے، کمی تو بن جائے سا، اس کے بعد تھوڑی کمی ہے، وہ زمین و آسمانوں کے سارے خزانوں کا مالک ہے، جہانوں کے سارے خزانے اسی کی قدرت میں ہیں، زمین و آسمان کے سارے لشکر بھی اسی کی قدرت میں ہیں جی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بے شمار کتنے ہی سال گزر گئے کہ باطنی لشکر کے سالار میرے سرکار بادشاہ ہیں، باطنی لشکر جس میں رحمانی مخلوق ہیں، نوری موکل ہیں، تمام جثے ہیں، تمام جنات، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب سرکار کے چارج میں ہیں، یعنی باطنی لشکر کے سالار ہیں میرے سرکار سیدنا قہر شاہی مد ذل اولانی، اور سالوں گزر چکی، یہ تو عہدہ سرکار کے لیے کچھ بھی نہیں، بس دے دیا سرکار نے، چلو بادشاہ اللہ بادشاہ، یہ بھی دیتا ہے تو ظاہر لے لیا سرکار نے، اب سرکار چلا رہے ہیں سب کچھ، ہاں جی۔